بعد یہود اور نصارہ یہ دو ایسی قومیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بڑی کثرت سے کیا ہے اور بار بار کیا ہے، اور انہی کو اللہ نے اہل کتاب سے تعبیر کیا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ دونوں قومیں ایسی ہیں جو آسمانی شریعتوں کے پابند ہیں، آسمانی کتاب کی شریعتوں کے پیروکار ہیں۔ یہود جن پر آسمانی کتاب توریت نازل ہوئی اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور عیسائی جن پر آسمانی کتاب انجیل نازل ہوئی اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اسی بنیاد پر امت مسلمہ کا، مسلمانوں کا، ہمارا اور آپ کا ان سے ایک رشتہ ہے۔ آسمانی شریعتوں کی بنیاد پر رشتہ اس قدر تھا اور ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی رشتے کی بنیاد پر کافروں کے ہاتھوں سے ذبح ہونے والے جانوروں کے گوشت کو کھانا مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ مشرکوں کے ہاتھ سے ذبح ہونے والے جانوروں کے گوشت کو کھانا مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا، لیکن وہیں پر اگر کوئی اہل کتاب جانور ذبح کرتا ہے، یہود اور نصارہ میں سے کوئی جو جانور ذبح کرتے ہو، پھر ان کے گوشت کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے کھانے کو۔ اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، کہ مسلمانوں اہل کتاب کا ذبیحہ تم سب کے لیے حلال ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اچھی طرح ذبح کرے۔ اسی آسمانی رشتوں کی بنیاد پر، اسی آسمانی شریعتوں کی بنیاد پر رب العزت کی شریعت نے ہمیں اور آپ کو زندگی میں ضرورت کے وقت ان کی عورتوں سے شادی اور نکاح کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے اور چھوٹ دے رکھی ہے۔ مکی زندگی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، آپ کا سامنا عرب کے مشرکوں سے تھا، عرب کے کافروں سے تھا جو پتھروں کے بنے ہوئے بتوں اور مورتیوں کے پجاری تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے، آپ کی ہمدردیاں، مسلمانوں کی ہمدردیاں، آپ کی حمایتیں، مسلمانوں کی حمایتیں یہود و نصارہ اور اہل کتاب کے ساتھ ہمیشہ رہی۔ واقعہ یوں ملتا ہے کہ پہلے زمانے میں روم اور ایران یہ دونوں بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، ان کے درمیان عالمی جنگ چھڑا، عالمی جنگ اور لڑائی شروع ہوئی۔ ایران جو مجوسی تھے، آگ کی پوجا اور آگ کی پرستش کرنے والے لوگ تھے، اس لیے مکہ کے اندر رہنے والے مشرکوں اور کافروں کو بت پرستی کی بنیاد سے ان کا ایک رشتہ تھا اور یہ خواہش تھی ان کی کہ ایران اسرائیل میں جیت جائے، اور روم جو عیسائی تھے، کرسچن تھے، اہل کتاب تھے، اس لیے مکہ کے اندر رہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ اسرائیل میں رومی جیت جائے، لیکن معاملہ پلٹا یوں کہ روم ہار گیا، رومی ہار گئے اور ایرانی جیت گئے۔ مسلمانوں کو دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، بڑا رنج ہوا، تو اللہ رب العزت نے فوراً سورۃ الروم کو نازل فرمایا اور کہا مسلمانوں، اہل کتاب یہود نصارہ کے ساتھ جو تمہاری ہمدردیاں تھی، جو تمہاری حمایتیں تھی، وہ ہار گئی، لیکن غم نہ کرو، حالات بہت جلد بدلیں گے اور یہ ہارے ہوئے رومی دوبارہ اٹیک کریں گے، ایرانیوں پر حملہ کریں گے اور دوبارہ جب لڑائی ہوگی تو روم جیت جائے گا اور رومی جیت جائیں گے۔ الف لام میم غلبت الروم۔ لیکن مکہ سے آپ ہجرت کر کے جب مدینہ آئے اور مدینے میں آپ یہودیوں کے معاشرے میں زندگی بسر کرنے لگے، اہل کتاب یہودیوں کی بستی اور یہودیوں کے جو ہے سماج میں آپ جینے اور رہنے اور بسنے لگے، تو آپ نے بڑی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چاہا، آپ کی بڑی یہ خواہش رہی کہ یہودیوں کی اس بستی اور معاشرے اور سماج اور سوسائٹی میں امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کی جائے۔ لیکن یاد رکھو، قوم یہود جو اللہ کے پیغمبروں کے کو قتل کرنے والی قوم ہے، قوم یہود جو اللہ کے اولیاء، صلحاء، نیک بندوں اور اماموں اور ائمہ کو کہ
کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رگڑنے والی قوم ہے. وہ قوم یہود جو لوگوں کو اچھے لوگ جو اچھے راستوں کی طرف بلانے والے لوگ ہیں یا لوگ تھے, اور جو نیکیوں کی طرف بلانے والے لوگ تھے اور لوگ ہیں, اور برائیوں سے جو روکنے والے لوگ تھے, ان پر ظلم و ستم ڈھانے والی قوم ہے. ان کی شرارتیں, ان کی سازشیں, ان کی نفرتیں, ان کی بغاوتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی تک اہل کتاب یہود و نصارہ کی ہمدردیاں رکھے ہوئے تھے, ان کی حمایتیں مسلمانوں کے ساتھ تھی, لیکن جب دیکھا آپ نے ان کی سازشوں کو تو اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے پھر وہی اہل کتاب کی مخالفت پر آپ اتر آئے, اور ان سے بغاوت پر اتر آئے, ان سے نفرت پر اتر آئے, اور ان سے دشمنی پر اتر آئے. یہی اہل کتاب جن کے ساتھ آج تک ہماری ہمدردیاں رہی, ہم مسلمانوں کی حمایتیں رہی, لیکن آج مدینے میں یہی یہود و نصارہ کی سازشیں اور شرارتیں مسلمانوں کے خلاف دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کا اعلان کیا اللہ کے حکم سے, اور مخالفت کا آغاز قبلے کی تبدیلی سے ہوا, تحویل قبلہ سے ہوا. مدینہ میں جانے کے بعد مسلمان 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس کی جانب چہرہ اور رخ اور منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. وہی مسلمانوں کا قبلہ تھا, اور وہی قبلہ یہود و نصارہ کا بھی تھا, اہل کتاب کا بھی تھا. لیکن دن بدن آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی, یہ چاہت پیدا ہو رہی تھی, اور آپ کا من یہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش بیت المقدس کے قبلے کو منسوخ کر کے خانہ کعبہ کو ہم مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جاتا تو کتنا بہتر ہوتا. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے خواہش کی لاج رکھی, اور فوراً حکم آ گیا کہ ایسا کرو, اب بیت المقدس کا قبلہ تم سب مسلمانوں کے لیے منسوخ کیا جا رہا ہے. اب تم سب اپنے چہرے کو ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف منہ موڑ لو, اور اسی طرف نماز پڑھو, جو کہ قبلہ مخالفت ہو گئی. اب جب یہودیوں نے دیکھا تو اور زیادہ آگ بگولا ہو گئے, ارے انہوں نے تو قبلہ ہی تبدیل کر دیا. مخالفت پر اس قدر آ گئے, مخالفت اور بڑھی, نفرت اور بڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا کہ یہ یہود و نصارہ اہل کتاب جو ہے یہ روزہ بغیر سحری کھائے رکھتے ہیں. اب ان کی مخالفت میں مسلمانوں تم سحری کھا کے روزہ رکھا کرو. مخالفت پر نبی اس قدر اتر آئے کہ عاشورہ کا روزہ کہا یہودی 1 دن کا رکھتے ہیں, مسلمانوں تم 2 دن کا روزہ رکھو. ان کی مخالفت پر اللہ کے نبی اس طرح اتر آئے کہ جوتا اور چپل پہن کر اہل کتاب یہود و نصارہ نماز پڑھنے کو معیوب اور غلط سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محض ان کی مخالفت کے خاطر, محض ان کی دشمنی کے خاطر, محض ان کی نفرت کے خاطر مسلمانوں زندگی میں کبھی کبھار جوتا اور چپل پہن کر بھی نماز پڑھ لیا کرو. جوتے پاک ہو, جوتے صاف ہو, جوتے گندے نہ ہو, تو پھر اس میں نماز پڑھ لیا کرو. کتب حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت مسجد نبوی میں جہاں حصیریں اور چٹائیاں اور قالین نہیں تھے, زمین اور مٹی کی تھی, وہاں پر اللہ کے نبی نے جوتے پہن کر نماز پڑھی. مخالفت پر اس طرح آپ اتر آئے کہ یہ یہود و نصارہ ہیں جو اپنے سروں کے بال جو سفید ہو جاتے ہیں, اپنی داڑھیوں کے بال جو سفید ہو جاتے ہیں, یہ رنگتے نہیں ہیں. مسلمانوں تو ان کی مخالفت میں اپنے پکے ہوئے بال کو میں حساب لگایا کرو, اپنے بال رنگ لیا کرو. یہ یہودیوں کی مخالفت پہ مخالفت ہو رہی ہے. یہاں تک کہ اہل کتاب کے ایک یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لگتا ہے یہ صاحب, اور لگتا ہے کہ یہ محمد دین کے معاملے میں ہم اہل کتاب سے ہر معاملے میں اختلاف کر کے ہی رہیں گے, ہر معاملے میں نفرت کر کے ہی رہیں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر مخالفت بڑھ رہی ہے, ادھر دشمنی بڑھ رہی ہے, ادھر نفرتیں بڑھ رہی ہے, اور ادھر آسمان سے آنے والی وحی مسلمانوں کو اور آپ کو یہودیوں کی سازشوں سے, یہودیوں کی شرارتوں سے آگاہ کر رہی ہے. اور اللہ رب العزت قرآن مجید کے ذریعہ ہم کو یہ پیغام دے رہا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. زندگی میں کبھی بھی یہود و نصارہ اور اہل کتاب کو اپنے دل کے قریب مت رکھو, ان سے دوستیاں مت کیا کرو, ان کے لیے دل میں محبت کی کوئی جگہ مت دو. ہاں تعلقات اپنی جگہ پر ہے, تعلقات اور دوستی میں فرق ہوتا ہے, اس کو جاننا ضروری ہے. تعلقات تو ایسے تھے آپ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ جنگ کے اندر لڑی ہوئی جو جسم پر زرہ پہنی جاتی ہے کپڑا, وہ ایک یہودی کے یہاں گروی رکھا ہوا تھا, بطور غلہ کے قرض پہ آپ نے لیا تھا. تعلقات اپنی جگہ پر, لیکن دوستی ہے, محبت ہے, چاہت ہے, الفت ہے, شفقت ہے. اے اللہ کے بندو, یہود و نصارہ کے لیے کبھی مت رکھا کرو. جو
اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے, تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے. ہاں راضی کب ہوں گے؟ جب تم ان کے نقش قدم پر چلو, جب ان کے تم طور طریقے کو اپناؤ, جب ان کے تم رسم و رواج کو اپناؤ, اور جب تک تم ان کے دین پر نہ آ جاؤ تب تک وہ نہیں راضی ہوں گے. اللہ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اے مومنو, یہ یہودی یہ نصارہ اپنے دلوں میں تمہارے خلاف اتنا حسد رکھتے ہیں, اتنا بغض رکھتے ہیں, اتنا جلن رکھتے ہیں, اتنا کینہ اور کپٹ رکھتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان سے ہٹا کر کے, تمہارے دین سے ہٹا کر کے تمہیں مرتد بنا دے, تمہیں کافر بنا دے, تمہیں غیر مسلم بنا دے. ارے جب تم قرآن پڑھتے ہو ان کا دل پر جاتا ہے. جو اللہ کے نبی پر نازل کرتا قرآن, ان پر نازل کی ہوئی توریت ہے, اور توریت کے مقابلے جب تم قرآن لے کر صحیفے کو لے کر بیٹھ کے پڑھتے ہو, یہودیوں کا دل جل اٹھتا ہے, یہودیوں کی جان حلق کو آ جاتی ہے. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو یہ عیسائی جن پر انجیل نازل ہوئی تھی, یہ قرآن پڑھتا ہوا دیکھ کر ان کے جان بھی حلق کو آ جاتے ہیں, اور یہ نفرتوں میں اور یہ نفرتوں کی آگ میں جلنے لگتے ہیں. جب تم نماز اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھتے ہو, ان کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, ان کے اندر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. لہذا تم انہیں کبھی دوست نہ بناؤ, یہ تو تمہاری بربادی کے طرف ہے. اور افسوس کہ یہود و نصارہ, یہود تو ایسی قوم ہے اللہ کی قسم کہ اگر ان کی سچائی اور حقیقت کا ہمیں پتہ چل جائے تو اگر یہ معلوم ہو کہ ہاں یہ کام یہودیوں کا ہے, ہم ہرگز نہیں کر سکتے, کوئی امت ہی نہیں کر سکتا. نبی سے محبت کرنے والا, نبی سے الفت رکھنے والا, نبی کی چاہت میں دم بھرنے والا, اور نبی کے نعرے لگانے والا, اور نبی کی محبت میں پاگل ہو جانے والا, اگر یہودیوں کے بارے میں جان جائے کہ یہودی کون ہے تو پھر وہ ان کے نقش قدم اور ان کی روش پر کبھی نہیں چلے گا, ان کا طریقہ کبھی نہیں اپنائے گا. آپ جانتے ہیں ایک یہودن تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کے قتل کرنا چاہا. یہودن تھی جو دشمنی پر بغاوت پر اس قدر اتر آئی کہ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کی اور کھانے میں زہر تک ملا دیا. آپ کو پتا ہے, بار بار بتایا جاتا, ایک یہودی تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گیا دھوکے سے, فریب سے, اور دیوار کے ایک قریب بٹھا دیا, خود اوپر منزلے پر گیا اور بڑا سا پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور جسم مبارک پر گرا کر کے ہلاک کرنا چاہا, قتل کرنا چاہا. وہ تو جبریل امین تھے کہ آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی غدار ہے, یہ دھوکے باز ہے, ایسا کرو آپ یہاں سے جلدی سے نکل جاؤ. یہ ہے یہودی, نفرتوں میں, دشمنیوں میں پلنے والے یہ یہودی. اللہ رب العزت نے بار بار خبردار کیا ہے اپنے نبی کی امت کو اور اپنے بندوں کو کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے, اور انہیں بناؤ بھی مت. اسی لیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنی امت, آنے والی امت کی نسلوں کے سلسلے میں بہت سارے فتنوں سے خبردار کیا, بہت سارے فتنوں سے آگاہ کیا, اور وہیں پر آپ نے ایک عظیم فتنے کی جانب اشارہ کیا, اور بالیقین اور بالجزم آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو, میری امت کے آنے والی نسلوں میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلی گمراہ امتوں کی روش اور نقش قدم پر چلیں گے, شانہ بشانہ مل کر, ہاتھ بہاتھ مل کر. اور یہاں تک حدیث میں کہا گیا کہ اگر وہ گروہ کی سوراخ میں کوئی یہودی داخل ہوگا, کوئی عیسائی داخل ہوگا, تو میری امت کے اندر آنے والی نسلوں میں لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ وہ بھی اس سوراخ میں گھسنے کی کوشش کریں گے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا یہ تھا کہ میری امت کی وہ نسل نہ حلال دیکھے گی, نہ حرام دیکھے گی, نہ جائز دیکھے گی, نہ ناجائز دیکھے گی, نہ معمولات دیکھے گی, نہ غیر معمولات دیکھے گی, کچھ بھی نہیں دیکھے گی. بس وہ یہ دیکھے گی کہ یہودی جو کر رہا ہے ہم وہی کریں گے, نصارہ جو کر رہے ہیں ہم وہی کریں گے, انگریز جو کر رہا ہے ہم وہی کریں گے, عیسائی جو کر رہا ہے ہم وہی کریں گے. ان کے نقش قدم پر پوری طرح میری امت چل پڑے گی. صحابہ نے نبی کہا بھی تھا نا, من ہم یا رسول اللہ, ارے وہ کون لوگ ہیں جو پچھلی امتوں میں گمراہ تھے اور آپ کی امت کی نسل انہیں کی راستوں پر چل کے گمراہ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کیا, کیا وہ یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, من ہوں, پھر اور کون ہو سکتا ہے, یہ یہود و نصارہ ہی ہے. اب آپ دیکھو ان کی گمراہیوں کے اور وہ راستے, وہ راہ جو گمراہ ہو جانے کے تھے, جو ان یہودیوں اور نصارہ نے اپنائے تھے, آج امت مسلمہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے باوجود اور اسلام جیسا پیارا دین، قرآن جیسی پیاری شریعت کو پانے کے بعد بھی جس کے سلسلے میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام چھوڑ کر کوئی بھی دین آخرت میں لے کر آؤ گے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ مردود ہو جائے گا جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین لے کر جائے۔ پیغمبر نے آخری وقت میں اعلان کر دیا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میری امت کے لوگوں جب تک قرآن اور میرے فرمودات اور ارشادات اور سنتوں اور حدیثوں کو قائم رکھے اور اسی پر عمل کرتے رہے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن یاد رکھو آج کی وہی امت گمراہ قوموں کے نقش قدم پر چلنے لگی۔ میں اشارہ کروں ایک دو چیز جانب، یہود اور نصارہ اہل کتاب میں غلو کا مزاج پیدا ہوا، غلو کا مزاج پیدا ہوا، اور غلو کا مزاج اس طرح پیدا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو معجزانہ طور پر جنہیں اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، ان ظالم عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، ابن اللہ کہہ دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے کرسمس ڈے منایا، بہت سارے بیچارے کافی مسلمان نوجوان انہوں نے باقاعدہ کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے خاص کر نوجوان انہوں نے موبائلوں سے سوشل میڈیا پر باقاعدہ اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کی جانب ہیپی کرسمس کا جو ہے ایس ایم ایس کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کیا ہے 25 دسمبر جسے عیسیٰ کی ولادت کا دن ان عیسائیوں نے مانا ہے اور تہوار کے طور پر منا رہے اور ہم نوجوان مسلمان ہو کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں چور سے بڑا مجرم ہے وہ شخص، زانی سے بڑا مجرم ہے وہ شخص، اور ڈاکو سے بڑا مجرم ہے وہ شخص، سارے گناہ زانیوں سے بڑھ کر مجرم ہے وہ شخص جو کسی کو ایس ایم ایس کرے ہیپی کرسمس کا، کیونکہ یہ شرکی عقیدہ، یہ کفری عقیدہ ہے۔ اللہ کا بیٹا بنایا عیسائیوں نے، اللہ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ انہوں نے عیسائیوں نے اللہ کی شان میں وہ بات کہی ہے اور اتنی گندی بات، اتنی چھوٹی بات کہ آسمان ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ جائے اور یہ پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں اڑ جائے، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، یہ بہت ہلکی بات ہے اس مقابلے میں کہ ان دعوا للرحمن ولدا، ان لوگوں نے اللہ کے لیے لڑکا بنا دیا ہے، بیٹا بنا دیا ہے، جبکہ اللہ نے اعلان کر دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ ایک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کے کوئی ساتھ کوئی شریک اور ساتھی نہیں۔ یہ غلو کا شکار ہو گئے اہل کتاب عیسائی، تو آج امت مسلمہ بھی اسی غلو کا شکار ہوئی، اسی بہتری کا شکار ہوئی، وہی اضافے کا شکار ہوئی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ کہا یہ تو بشر نہیں تھے، جیسے عیسیٰ بشر انسان نہیں تھے، وہ خدا تھے، وہ اللہ کے بیٹے تھے، ایسے آج وہی عقیدہ ہم مسلمانوں میں آ گیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی بشر نہیں تھے، یہ انسان نہیں تھے، ان کو مٹی سے پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ کون تھے یہ؟ نور من نور اللہ، یہ اللہ کے نور تھے۔ بتاؤ کیا فرق ہو گیا؟ انہوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا، اور اللہ نور سے ہے، اور تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ قرار دے دیا۔ اور گستاخ شاعر نے وہ معروف شعر، مشہور شعر بھی پڑھا کہ وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی مصطفیٰ جو ہے وہی خدا ہے اور خدا جو ہے وہی مصطفیٰ ہے۔ تو بتائیے کیا فرق رہ گیا؟ اللہ رب العزت کی شان میں کتنی بڑی توہین اور گستاخی آئی، اور اہل کتاب عیسائیوں میں اور امت مسلمہ میں کیا فرق رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ اسی طرح آپ دیکھو ایک اور مزاج انہوں نے اختیار کیا قبر پرستی کا، قبر کی پوجا کا، جہاں ان کے نبی، جہاں ان کے نیک آدمی اور صلحاء جہاں مرے اور جو جس قبر میں دفن ہوئے اسی قبر کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، قبر کے سامنے سر جھکانا، اسی قبر والے کو مشکل کشا حاجت روا سب کچھ ماننا، اسی سے اولادیں مانگنا، اسی سے بیماریوں کی شفائیں مانگنا، یہ کیا تھا یہود اور نصارہ نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہا تھا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، مسجد بنا لیا، اور انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔
ہو کے جو ہے چکر لگانے پہ توڑی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا وہ قبر پر اپنے ماتھے پٹک رہا ہے، اپنے ماتھے پٹک کر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا بات ہے، کیوں اتنا چیخ رہا ہے، کیوں ماتھے پیشانیاں پٹک رہا ہے؟ کہا کب سے کر رہے ہو؟ کہا بہت دن ہو گئے، روز آتا ہوں اسی قبر پر ماتھے پٹکتا ہوں، اسے پکارتا ہوں کہ یہ مجھے پکار کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ اللہ کے وہ نیک بندے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ارے اللہ والے، اس قبر کے اندر جو موجود ہے اس کو ابھی نہیں، ساری زندگی آخری سانس تک تو پکارتا ہے، تیرے یہ پکار کا کوئی جواب نہیں دے گا۔ ارے اس کو پکار جس کو یہ قبر والا خود پکارا کرتا تھا۔ قبر پرستی آ گئی، قبروں کی پوجا آ گئی، قبروں کی بندگی آ گئی، مسجد بنا لیا انہوں نے۔ آج ہندوستان کے آدھی سے زیادہ مسجدوں میں دیکھو کتنی ایسی مسجدیں ہیں جہاں اندر باقاعدہ قبر موجود ہے۔ اور یاد رکھو آپ سبھی لوگ سفر بھی کرتے ہو، قبر جس مسجد میں ہو وہاں کبھی نماز نہیں پڑھنا، وہاں کبھی نماز نہیں پڑھنا۔ پہلی بھی شریعت میں وہ چیز حرام تھی، منع تھا، اور آج بھی حرام ہے۔ جس مسجد میں قبر ہو اس مسجد میں نماز ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جوڑ دیا باقاعدہ، اور ابھی تو اشارہ میں کرتے چلو وہ گزرتا جا رہا کہ انہی اہل کتاب کی ایک نئی مناسبت بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور 2024 ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور ہم 2025 میں انشاءاللہ داخل ہونے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دسمبر کی آخری رات اور جنوری کی پہلی رات یہ نئے سال کے جشن کی صورت میں پوری دنیا خوشیاں منائے گی۔ نئے سال کی جشن کی صورت میں پوری دنیا عید اور تہوار منائے گی، اور اس نئی رات اور اس نئے سال کے خوشی میں نہ جانے کہاں کہاں جوان لڑکے اور لڑکیاں طوفان بدتمیزی کا ایک سما پیش کریں گی۔ بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی اور عریانیت اور ننگے پن کا وہ سین دکھائیں گی اور وہ منظر دکھائیں گے یہ لوگ یہ نئے سال کا جشن مناتے ہوئے۔ ارے شریف انسان تو انسان رہے، جانور بھی اگر ان کی حرکتوں کو دیکھے تو مارے شرم سے مر جائے۔ اس لیے اللہ نے کہا اشرف المخلوقات ہے انسان، ساری مخلوقات میں سب سے افضل اور اشرف اور معظم اور مکرم ہے انسان۔ لیکن اولئک کالانعام، یہ اپنی زندگی پہ جب پستی پہ آتا ہے، گرنے پہ آتا ہے تو اتنا گر جاتا ہے کہ درندے پرندے چرندے اور جانور بھی دیکھ کر ان کو شرم سے مر جائے۔ تو ایسی حرکت ہے۔ یہ رات جو آئے گی یہ گناہوں کی رات ہوگی، یہ نافرمانوں والی رات ہوگی، یہ معصیتوں کی رات ہوگی، یہ شرابوں کی رات ہوگی۔ جس شراب کو پی لے نشے میں اتنا دھت ہو جائے کہ رشتوں کی پہچان بھول جائے۔ یہ نوجوان لڑکا کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا، نیو ہپی ایئر کا مبارکبادیاں دینے والا، یہ عیسائی، اور ہمارا مہینہ تو محرم سے شروع ہوتا ہے، اسلامی مہینہ، جنوری مہینے کا نیا سال منانے والا یہ نوجوان نہیں جانتا کہ کس راہ پر وہ جا رہا ہے اور کس راستے پر وہ جا رہا ہے۔ وہ خود تو زناکار بن رہا ہے اور دوسروں کو بھی زنا کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ شراب ایسے پی کر رات کے اندھیروں میں گھومتا ہے کہ گرل فرینڈ کو ہٹا کر سگی بیٹی اور بہن کو اس کے بغل میں کر دو، اللہ کی قسم، نشے کے اور جوانی کے عالم میں، اور وہ اپنے خواہشات اور جنسی ہوس کو پورا کرنے کے لیے وہ رشتوں کی عظمت بھول جائے گا، اور وہ یہ نہیں جان پائے گا کہ میری بیٹی میرے بغل میں کہ میری بہن ہے۔ بولو یہ نافرمانوں کی رات ہے میرے بھائی، یہ فسق و فجور کی رات ہے، یہ عیاشیوں کی رات ہے، یہ کبابوں کی رات ہے۔ اور گھر والوں کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے، ذمہ داروں کو چاہیے اپنے سربراہ حق رہنے والے اپنی اولاد کو اور اپنے بھائیوں کو کڑی نگاہ رکھتے ہوئے اس رات میں باہر جانے سے روکو، اس رات میں باہر نکلنے سے روکو، ورنہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوگے۔ جانتے ہو ہمیں اس رات کو کس نگاہ سے دیکھنا، کس نظر سے دیکھنا ہے؟ یہ پرانا سال جو جا رہا ہے اور نیا سال جو آنے والا ہے، اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ تمہاری زندگی کی دیوار کا ایک اینٹ اور گر گیا، تمہاری زندگی کے ایک سال ختم ہو گئے، مقدر کی لائی ہوئی عمر میں سے ایک سال کی عمر ختم ہو گئی، اور زندگی سے ایک سال دور اور اپنی موت سے ایک سال قریب ہو گئے ہو، قبر سے قریب جا رہے ہو، حشر کے قریب جا رہے ہو، اللہ کی عدالت میں جلد پہنچنے والے ہو۔ یہ عمر گزرتی جا رہی ہے اور ہم اور آپ نے جس دور میں آنکھیں کھولی ہے یہ تقارب زمان کا معاملہ ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ مہینے ہفتے سال گزر رہے ہیں، اللہ کی قسم احساس نہیں ہوتا کب جمعہ آیا اور کب جمعہ آ کر پہنچ گیا۔ اتنی تیزی کے ساتھ یہ قیامت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسانوں کے درمیان دن سال مہینے ایسے گزر جائیں گے کہ اس کو احساس تک نہیں ہوگا۔ شریعت کہتی ہے ذرا قدر کرو
یہ جو گزرے ہوئے لمحات ہیں، یہ جو زندگی کے پائے ہوئے اوقات ہیں، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو اور اس کی قدر کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرو. ورنہ یاد رکھو یہ جو لمحے گزر جائیں گے، 2024 گزر جائے گا، اب 2025 آئے گا. اب 2025 میں جینے والا انسان تمنا کرے کہ اے کاش 2024 ہمارے لیے بہت اچھا تھا، وہ پلٹ کے واپس آ جاتا. آئے گا؟ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. ہر دن کا نکلنے والا سورج اور ہر رات کو نکلنے والا چاند پوری انسانوں کو یہ خبردار کرتا ہے کہ دیکھو آج میں نکل گیا، پھر میں وہی سورج بن کر دوبارہ تمہارے سامنے نہیں آنے والا ہوں، دوبارہ لوٹ کر نہیں آنے والا ہوں. تمہارے دن کے، تمہارے رات کے جو حرکات ہیں، جو عملیات ہیں اور جو سکنات ہیں، جو تمہارے کرتوت ہیں، یاد رکھو میں سورج ہو کر بھی قیامت کے دن تمہارے لیے گواہ بنوں گا. میں چاند ہو کر بھی تمہارے لیے گواہ بنوں گا اللہ کے ہاں کہ تم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. وقت بڑا کٹھن مرحلہ ہے اور اس کی عزت کرو میرے بھائی. ورنہ آپ جانتے ہو، بارہا سنتے ہو، یہ وقت اتنا اہم ہے کہ آدمی آخری لمحہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ موت کا فرشتہ آئے گا تو اس سے فریادیں کرو گے وقت دے دو، مہلت دے دو. فرشتہ کہے گا وہی تو نہیں ملے گا جس وقت کو 2024-25 سمجھ کے گزار رہا تھا، عیش کر رہا تھا اور راتوں میں نہ جانے سراکاری شرابیوں میں سب مست تھے. اب دوبارہ تمہیں وہ وقت نہیں ملے گا. اچھائی کر کے آ جاؤ، اللہ کے یہاں کامیاب ہو جاؤ. نہیں ہو سکتا. رب جو اللہ کلمت ہوا قائل ہوا، یہ تیرا بکواس ہے، یہ تیری لنتانی ہے. اور پھر دوسری جگہ جب جہنم میں انسانوں کو ڈالا جائے گا، پھر وہاں بھی کہیں گے ربنا اخرجنا، اے رب ہمارے پروردگار ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم آپ کی اچھے عمل کر کے آئیں گے. جہنم کے اعمال جو ہے اس سے بچ کر جنت والے اعمال کر کے آئیں گے. یہ ساری تمنائیں ہوں گی. پھر نئے سال کا جشن کس بات کا، نئے سال کی خوشی کس بات کی. حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ انہی محفلوں میں، انہی مجلسوں میں جب ہمارا کوئی اپنا مسلمان بھائی یا کوئی اپنا مسلمان بہن نظر آتی ہے اور اپنی عزتوں کو پامال کرتی ہے، خاندان کی آبروں کو برسر چوراہے لٹا دیتی ہے اور رات کے 12 بجے کی سوئی کا انتظار کرتی ہے اور یہ لڑکا انتظار کرتا ہے. شریعت کہتی ہے تم انتظار کر رہے ہو، موت تو ایک جھٹکے میں آ جائے گی، موت تو ایک جھٹکے میں آئے گی. ارے جس نئے سال کا سورج دیکھنا چاہتے ہو، تمہارے مرنے کے بعد سورج کی روشنی تمہارے چہرے پر پڑے گی. اسی رات میں کتنے حادثے ہوتے ہیں اور کتنے بائک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور کتنے جوش اور جذبے میں جوان چلتے تو مرتے ہیں. وہ نئے سال کا سورج بھی نہیں دیکھ پاتے. پھر نئے سال کا جشن کس بات کا، نئے سال کی خوشی کس بات کی. اور سب ایسے نہیں ہوتے. ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی ایسے ہی ہوتے بھی ہیں جو اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں یہ جو ہے شریعت کا کوئی حصہ نہیں، ہمارے دین کا کوئی حصہ نہیں. یہ تو ہم سے نفرت کرنے والے یہودیوں اور نصرانیوں کا ایک رسم ہے، ایک رواج ہے اور ایک طریقہ ہے، تہذیب ہے اور ایک تمدن ہے جس سے ہمیں دور رہنے کے لیے حکم دیا گیا، جس سے ہمیں باز رہنے کے حکم دیا گیا. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، وقت کی نزاکت کو سمجھو اور زندگی کے اندر جو لمحات ملے ہیں، جو گھڑیاں اور جو سال اور مہینے ملے ہیں، ان کو اپنی زندگی کے آخری ایام اور آخری سال، آخری گھنٹے سمجھ کر جتنا ہو سکے آخرت کی فکر کرو. اللہ کے یہاں اپنی آخرت بنانے کی فکر کرو اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. جہنم سے اپنے آپ کو نجات حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ جاؤ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں اور آپ کو اہل کتاب اور یہود و نصارا کی تمام وہ رسومات، تمام وہ طریقات اور تمام وہ عمل سے دور رکھے جو عمل ہمیں گمراہ کر دینے والے ہوں اور جو عمل ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں. اللہ ہمیں شریعت محمدیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی شریعت کے جو ہے طریقے پر، سنتوں پر ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. العالمین جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام کی دی ہوئی شریعت کی دی تعلیمات پر زندہ رہیں، ہماری موت اور خاتمہ ہو تو ایمان بالغیب پر ہو. وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خطبے کے آخر میں